رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، بزرگوں کا مدنی چینل اور سلسلہ ہے خوشیوں بھرے لمحات۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم فیصل آباد میں حاضر ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ ہمارے پیارے ہر دل عزیز ہمارے رکن شورا پاکستان مشاہد کے نگران حاجی شاہد صاحب بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم حاجی شاہد صاحب کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ واتوب الیہ۔ انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی یہاں بزرگ بھی موجود ہیں جو بے نعتیں بھی سنائیں گے، کلام بھی ہوں گے، سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو خوشیوں بھرے لمحات سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، سوالات کے جوابات بھی ہوتے ہیں، اور بزرگوں سے ہم نعتیں بھی سنتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے فیصل آباد کے بزرگ جو ہے وہ کس طرح کی پرفارمنس دکھاتے ہیں، کیونکہ مقابلہ سخت ہے، مختلف شہروں کے ہونے والے پروگرامز ہم مدنی چینل پر دکھا رہے ہیں۔ تو جی عائشہ صاحب، کیا آپ فضائل بیان فرمائیں گے؟ جی، ہمارے پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں تمہارا امتی ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں؟ سبحان اللہ۔ آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے امین میں بڑی پیاری بات اس کے تحت لکھی، اس حدیث کی شرح میں، کہ رب کے سلام بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ جو آقا کو سلام کرتا ہے تو رب اس پر سلام بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بذریعہ ملائکہ اللہ پاک اسے سلام کہلواتا ہے، کیا بات۔ یا پھر اللہ پاک جو بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرتا ہے اس سے آفتوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، اول کی آمد، مرحبا، آخر کی آمد، مرحبا، ظاہر کی آمد، مرحبا، باطن کی آمد، مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ماشاء۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اچھا میں یہاں پر چلے آپ سے ایک اور بات بھی ایڈ کروا لوں، کیونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور زندگی کا سفر، اب تو آگے کوئی آپشن نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ظاہر ہے اس عمر میں بھی، اور ویسے بھی درود شریف تو ہر وقت پڑھنا ہی چاہیے، جی اور کہا یہی جاتا ہے کہ بھائی جو بزرگ ہیں ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب آپ نے ماشاءاللہ فضیلت بھی بیان کی، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں تو سنتے ہی رہتے ہیں، تو اب اس میں ہم اپنی عادت اب سال ہزار کبھی بنی نہیں، اب آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کی عادت کیسے بنائیں؟ دیکھیں، اچھے کام کی عادت نہیں ہے تو بنانی چاہیے، اور اس کے لیے آسان یہ ہے کہ ہمارے پاس کاؤنٹر ہو۔ واہ، جب کاؤنٹر ہوگا، کس کس کے پاس ہے بھائی؟ الحمدللہ، دیکھیں میرے پاس ہے الحمدللہ۔ یہ کاؤنٹر ہوگا نا
اب جیسے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کاؤنٹر ہاتھ میں آ گیا تو فوراً صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد درود پاک جاری ہو جائے گا. اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاؤنٹر دیا ہوا ہے, یہ دیکھیں کیا بات. نہیں, صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مبارک انگلیوں پر تسبیحات پڑھتے دیکھا ہے. سبحان اللہ. دانوں والی تسبیح بھی ہو سکتی ہے, جیسے دیکھیں ان کے پاس موجود ہے, دکھائیں بھی ان کو ذرا, یہ دیکھیں ماشاء اللہ. اس طرح کی تسبیح ہو یا کاؤنٹر ہو, ورنہ دیکھیں یہ بھی موجود ہے, اور بے شمار انکاؤنٹیبل, ویسے پڑھتے رہیں چلتے پھرتے, اللہ نصیب کرے. تو عادت بنائیں تاکہ, اور ویسے بھی ایک بات اور بھی سنی تھی میں نے کہ تسبیح یاد دلاتی ہے. ایسے ہی تسبیح یاد, اب یہ ہمارے نصیب کہ پہلے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ تسبیح نکلتی تھی, اب سلام پھیرنے کے بعد موبائل نکال دیتے. اب بزرگ بھی پیچھے نہیں ہے نا. تو خیر نیت کرے, آقا کا مہینہ ہے, ولادت کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, انشاءاللہ 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں شعر سناتا ہوں. کیا بات ہے. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کی تلاوت یہ جب بھی ہو اور سننے والوں پر لازم ہے کہ وہ کان لگا کر توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنیں. تو ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب کا تعارف بھی ہم لیں گے, لیکن پہلے آئیے ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ماشاء اللہ. ایسا آپ کا نام بھی اگر بیان کریں ہمارے مدنی چل کے ناظرین. عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی میرا نام محمد خالد اختر اتاری ہے. میری عمر 59 سال ہے اور میں سن 1990 میں ماحول سے وابستگی میری ہوئی تھی ماشاء اللہ. قبلہ حاجی صاحب کی آمد سے چند سال پہلے. اور کہاں رہتے ہیں یہاں پر؟ فیصل آباد میں رہتا ہوں، سر سید ٹاؤن میں. اور مجھے شرف حاصل ہے کہ حاجی شہید بھائی سے میں نے تجوید بھی پڑھی ہے، اپنا اس وقت قاعدہ رحمانی قاعدہ ہوتا تھا وہ بھی پڑھا ہے، اور بہت سی صحبتیں حاصل کی. ماشاء اللہ. اچھا شاہد صاحب، ایک بات میں آپ سے ضرور اس میں تربیت کے لیے حاصل کروں گا کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اب قرآن کی تلاوت کے بارے میں کہا گیا کہ کان لگا کر سنو. اچھا، امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا ہے، قرآن کی تلاوت ہوگی نا بالکل مطلب ساکت خاموشی سے. یہ بڑی توجہ دلانے والی بات ہے اور اس سے توجہ حاصل کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت جب بھی سنیں گے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے، ہم کو عمل کی توفیق دے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بزرگوں کا مدنی چینل کا بڑا خوبصورت سلسلہ ہے جس کا نام ہے جنت، اور سلسلہ بھی حاجی شاہ صاحب فرماتے ہیں تو ہمارے نعت خوان جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو ابھی آج ان کا نام بھی پتہ کریں گے کہ نام کیا ہے اور کہاں رہتے ہیں، اور ان سے ہم آئیے پہلے نعت سنتے ہیں. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہی رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہی رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے سی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ہے سی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی
ہے عادت یا رسول اللہ، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کروں کیسے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، کروں کیسے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، کمر اعمال بد نے ہائے میری توڑ کر رکھ دی، کمر اعمال بد نے ہائے میری توڑ کر رکھ دی، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، نزا کے وقت آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد، نزا کے وقت آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، 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 گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، یہاں جیسے ہماری ہے بپوشی آپ کرتے ہیں، یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں، وہاں بھی آپ رکھ لیجئے گا عزت یا رسول اللہ، وہاں بھی آپ رکھ لیجئے گا عزت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطا
ہنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطا کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ ہمارے بزرگوں کا مدنی چینل کے بڑے معروف نعت خوان امیر السنت کی بارگاہ میں بھی ماشاء اللہ نعت شریف براہ راست سنانے کی سعادت حاصل کی. نام ان کا معلوم کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہیں آپ، کب سے آپ دینی ماحول سے وابستہ ہیں؟ الحمدللہ میرا نام محمد ہارون رشید اتاری ہے اور فیصل آباد میں گرین ٹاؤن میں ملت روڈ پر میری رہائش ہے، اور الحمدللہ 1987 میں الحمدللہ میں اس پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ مجھے یہ سعادت ملی اس ماحول کے وابستگی میں الحمدللہ. اور یہ اللہ کا خاص احسان ہے، یہ اتنا پیارا پلیٹ فارم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کا ایک ہمیں ذریعہ دے دیا ہے. یہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رکھے اور مرتے دم تک ہمیں اس وابستگی پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا آمین فرمائے. آمین. اور ویسے مدنی چینل کے ناظرین اگر سچی بات ہے، ہم اگر اس پر بھی کبھی کوئی سلسلے کرنے جائیں نا تو ابھی اور بات میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، ورنہ تو پتہ چلے گا کہ پروگرام ہی ہارون بھائی کے نام ہو جائے گا کہ ہارون بھائی کا آنا کیسے ہوا، اب تک رہنا کیسے ہوا. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہے. ایسا ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ مجھے ایک ملے تھے صاحب، ایک بڑی عجیب بات کی انہوں نے. وہ کہتے کہ یار میں نے بگڑنے کی بہت کوشش کی، یعنی بات سمجھیے گا، وہ بگڑنے کی کوشش، ہاں وہ کہتے سدھرنے کی نہیں. اس نے کہا میں نے بگڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب بھی جاتا تھا کوئی پکڑ کے لے آتا تھا. میں کہا تیرے ماں باپ کی دعائیں ہوں گی اور تیرے سلسلے کی برکتیں ہوں گی کہ پیر صاحب یہ جو نسبتیں ہم جوڑتے ہیں نا، جو ہم نسبتیں جوڑتے ہیں، جو ہم کسی بزرگ سے نسبت لیتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، تو ہم تو بگڑنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پکڑ کر لایا جاتا ہے نا یہ کسی کی دعائیں ہوتی ہے ہماری. اللہ پاک کی نسبت سلامت رکھے ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے خوشیوں بھرے لمحات، اور ظاہر ہے یہ سلسلہ بھی ہمارا جو چل رہا ہے وہ ماہ ربیع الاول شریف میں ہے. اور ماہ ربیع الاول شریف کیا آتا ہے کہ بچہ ہو جوان ہو، بلکہ کسی نے تو کہا نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، آقا اتار کی آمد. یہ مہینہ کیا آتا ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی بہاریں بہاریں ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ خوشیوں بھرے لمحات ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور حاجی شاہد صاحب بھی موجود ہے. تو آئیے ہم اپنا ایک بڑا پیارا سیگمنٹ ہے ہمارے سلسلے کا، اس کو ہم بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں سبق آموز کہانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سبق آموز کہانی. عرب کے صحرا میں
ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ اب قافلے والے بےتاب ہوئے اور موت سروں پر منڈلانے لگی، کیونکہ پانی کے بغیر تو زندگی نہیں رہتی نا۔ پھر اچانک کرم ہو گیا۔ کیا کرم ہوا؟ دونوں جہاں کے فریاد رس پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ قافلے والوں کی جان میں جان آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سامنے جو ریت کا ٹیلا ہے، اس کے پیچھے ایک اونٹ سوار سیاہ فام یعنی کالے رنگ کا حبشی غلام گزر رہا ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اسے اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ اب لوگ ریت کے ٹیلا اسے کہتے ہیں جو ایک جگہ پر ریت کو جمع ہو جاتی ہے نا، اس کو ٹیلا کہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، واقعی ایک حبشی یعنی کالے رنگ کا غلام جا رہا تھا۔ تو لوگ اس کو بارگاہ رسالت میں لے کر آ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کالی رنگت والے غلام سے مشکیزہ لیا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھولا اور فرمایا، آؤ پیاسو اپنی پیاس بجھاؤ۔ اب تو قافلے والوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، صرف پیا نہیں برتن بھی بھر لیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے، میرے نبی کا معجزہ سنیے، مشکیزے سے پانی کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ اب اس حبشی غلام نے جب یہ معجزہ دیکھا تو آقا کے ہاتھ چومنا شروع ہو گیا۔ کیا بات، کیا بات۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نور بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ وہ ہاتھ چوم رہا تھا تو آقا نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا۔ پھر کیا ہوا؟ اس حبشی کا چہرہ، کالی رنگت والے غلام کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ اور اب وہ حبشی غلام کلمہ شہادت پڑھنے لگا، مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا ظاہر بھی نور ہو گیا، اس کا باطن بھی نور ہو گیا۔ اچھا، اب یہ پہنچتا ہے اپنے آقا کے پاس تو مالک اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس کا غلام تو کالی رنگت والا تھا، یہ تو گورا چٹا تھا۔ وہ بولا، جناب میں آپ ہی کا غلام ہوں، تمہاری وہ سیاہ رنگت تھی وہ کیا ہوئی؟ نے کہا ٹھیک ہے، میری رنگت سیاہ تھی، مگر میں آخری نبی پر ایمان لا چکا ہوں۔ میں نے ایسے نور مجسم، سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی نور۔ ان کی غلامی اختیار کی تو انہوں نے مجھے 14ویں کا چاند بنا دیا، اور ان کی صحبت میں پہنچ کر سب رنگ اڑ جاتے ہیں۔ کفر کی، گناہوں کی رنگت، کالی رنگت دور ہو جاتی ہے، تو میرے چہرے کا سیاہ رنگ اڑ گیا، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا۔ آقا کی آمد، مولا کی آمد، اس نور کی آمد۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر قربان جائیے. آقا علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے یہ معلوم ہے کہ اس ریت کے ٹیلے کے پیچھے کوئی گزر رہا ہے. کیا بات. کون گزر رہا ہے, اس کی رنگت کیا ہے, اس کے پاس کیا ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بتا بھی دیتے ہیں. اور شان مصطفیٰ دیکھیے, آقا کے مبارک ہاتھوں کا معجزہ دیکھیے کہ مشکیزے پر پھرتا ہے, سارا لشکر پانی پیتا ہے, برتن بھرتے ہیں, مگر مشکیزے سے کچھ کم نہیں ہوتا. اور شان مصطفیٰ دیکھیے, آقا اس سیاہ فام غلام کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن فرما دیتے ہیں. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ. کاف گے سہادن یا ابرو کی عین ساتھ, کاف گے سہادن یا ابرو کی عین ساتھ, کاف ہے یا عین سادن کا چہرہ نور کا, نور والا آیا ہے, نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے امین بھائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر نور کا بیان کرتے ہیں. کاف گیسو, کاف ہا یا عین صاد ہے نا قرآن میں, کیا بات. تو اس کی تشریح کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. کاف کیا ہے, گیسو مصطفیٰ, ہا دہن, یا ابرو آنکھیں, عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام حبشی کے چہرے پر ہاتھ پھیریں, اس کا کالا رنگ سفید کر دیں, 14ویں سے زیادہ منور کر دیں, خدا کا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. قد جاءکم من اللہ نور, اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے پاس ایک نور آیا. کیا بات ہے, کیا بات. اور ایک بات جو ہے نا, مزید بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گی, ابھی یہاں تک چلے جی مزید. ابھی ہم تو ایک بات یہ سوچ رہا ہوں میں کہ ابھی واقعہ کس کس نے سنا ہے. کہتے بزرگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے. بھائی ابھی آپ پوچھیں بتا دیں گے آپ کو. اب دیکھتے ہیں بھائی, شاید بھائی کوئی ہے سوال وال بنائے آپ نے بھائی, یہ بزرگوں سے کیا پوچھنا ہے. تو چلیں بزرگوں سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں, دیکھیں کون جواب دیتا ہے, جو جواب دے گا اس کو کچھ تحفہ وغیرہ بھی ملے گا. جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سفر کے دوران قافلے والے پریشان ہو گئے تھے, تو ان کی پریشانی کا سبب کیا بنا, کون جواب دیں گے. اللہ اکبر. اس کا مطلب واقعہ سننا بھی تو ہے, غور سے سننا ہے. جی ماشاء. نام بھی بتائیں گے اور پہلے عمر بتائیں گے, کہاں سے آئے. نسیم فیصلہ آباد سے. کون سا علاقہ ہے. یہ غلام محمد. اچھا, اور عمر کتنی ہے آپ کی. 70 سال. 70 ماشاء سال. اللہ. تو انشاءاللہ یہ ہمارے حضور پاک کے کرم کی نمائش ہو گیا تو اس کا چہرہ جو ہے نور ہو گیا. نہیں, سوال یہ ہے کہ قافلے والے پریشان ہو گئے تھے. یہ تھے وہ, اس کو نا پانی کی پیاس بہت تیز لگی تھی. ان کو بتایا گیا کہ حضور پاک نے کہ وہ دیکھے جا رہا ہے سال, تو اس کے پاس جائیں, وہاں سے آپ کو مل جائے گا پانی. یعنی قافلے والے جو پریشان ہوئے تھے کس سبب سے ہوئے تھے.
वो पानी से पानी की कमी से। हाँ जी, पानी की कमी से। तो इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो क्या तोहफा वगैरह क्या देंगे इनका, और ये क्या तोहफा देंगे? अब हाजी शाह साहब के सामने खड़े हुए। पहली दफ़ा मैं आया हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह अभी भी मैं हर जुमेरात को जुमेरात आऊँगा इंशाल्लाह 12 ताला। जुमेरात का इज्तिमा की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मदनी काफिले में कब सफर होगा? जुमेरात को आऊँगा मैं इंशाल्लाह। फिर अल्लाह पाक कबूल फरे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इनको तोहफा क्या दे रहे हैं शाहिद भाई? माशाअल्लाह उल करीम, इन्हें नमाज का तरीका अमीर अहले सुन्नत की लिखी हुई ये किताब पेश की जाती है। किताब दिखा भी दें माशाअल्लाह। अमीन भाई, ये किताब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल पढ़ी है, और अमीर अहले सुन्नत पक्के नमाजी, बचपन ही से नमाजी, बुलुगत से कबल नमाजी और मुहतात फिद्दीन, अमीर अहले सुन्नत की ये कमो बेश 63 साल की जो तजर्बात है ना, उसका निचोड़ है इस किताब के अंदर। माशाअल्लाह। किताब बहुत ज़बरदस्त किताब, इसमें 50 मसाइल सजदा साहब के लिखे हैं सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसको रिकॉर्ड करा रहा हूँ। हाँ, जो माशाल्लाह आप तो रिकॉर्ड कराते सारी नहीं, किताब। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किताब एक बहुत बड़ी तादाद है, शायद जिसको पता भी नहीं है। अच्छा, यानी अमीर अहले सुन्नत की नमाज से मोहब्बत देखें, 4 किताबें अमीर अहले सुन्नत की नमाज के मुतालिक। माशाअल्लाह। नमाज के अहकाम, फैज़ान नमाज, इस्लामी बहनों की नमाज और नमाज का तरीक़ा, माशाअल्लाह। और एक से एक माशाल्लाह इसके अंदर नमाज के अहकाम में 12 रसाइल हैं, और फैज़ान नमाज के अंदर जो हिकायात हैं। एक बुजुर्ग का जो ना आखिरी वक्त आया, वो मगरिब का टाइम हो गया, उन्होंने कहा मुझे मस्जिद में ले चलो। कहा कि हजरत आपकी तबीयत ठीक नहीं, कहते बस मुझे मस्जिद में लेके चलो। वो घर वाले लेके चले गए, उठा जाता नहीं तो बैठे बैठे नमाज पढ़ी, और मगरिब की नमाज के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया। क्या बात। ये अमीर अहले सुन्नत ने फैज़ान नमाज में लिखा है, अल्लाह करे हम इसको पढ़ें। जी शाहिद भाई, खासकर ये जो बड़ी उम्र के लोग जो कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं ना, तो कुर्सी पे नमाज के मसाइल नहीं पता होते। इस किताब में कुर्सी के मुतालिक लिखे हैं कि माशाअल्लाह, कुर्सी पर नमाज कौन पढ़ सकता है, नमाज कैसे पढ़ सकता है, उस नमाज पढ़ने में क्या एहतियात होंगी, ये भी मसाइल लिखे। तो बड़ी प्यारी किताब है। जो भी वाकया बयान किया गया, चले जी, दूसरा सवाल हो रहा है। इसमें एक सवाल ये भी है कि हबशी गुलाम ने जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा देखा तो क्या किया? जी कौन बताएंगे? आप बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू उस्मान मोहम्मद शफीक अतारी फैसलाबाद। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु उमर तआला शरीफ नहीं बताया हुजूर आपने? मस्जिद मेरी तकरीबन 57 एरिया है। 57 माशाअल्लाह जी। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हबशी गुलाम ने मौजज़ा देखा तो आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ चूमने शुरू कर दिए, और मजीद और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उनके चेहरे पर फेरा तो उसका काला चेहरा जो था नूर वाला हो। सुभान अल्लाह। और मजीद जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना प्यारा प्यारा हाथ मुबारक उनके चेहरे पर फेरे तो वो काला स्याह जो हबशी था उसका स्याह चेहरा नूर वाला हो गया, सुभान अल्लाह। फिर उसने क्या किया? और उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। माशाअल्लाह। जी शाहिद भाई। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। तो ये भी एक बात सीखने को मिली कि जब भी खासकर मदनी चैनल के सिलसिले देखें तो आप ज़रूर इसको गौर से भी देखें। और ज़ाहिर है बुजुर्ग मौजूद होते हैं तो कभी पोतों को, नवासियों को, तो छोटे छोटे बच्चों को भी इस तरह के अगर सवाल जवाब आप करते रहेंगे, इससे दोहराई भी होती रहेगी। अच्छा, इनाम में आप कुछ चाहें तो कुछ फ्रूट खिला दें उनको, कभी कोई ड्राई फ्रूट खिला दें, कभी मूंगफली खिला दें, तो इंशाअल्लाह इससे बरकतें मिलेगी। जी माशाअल्लाह, खालिद भाई कराची से आए हैं, इनकी इनफरादी कोशिश की बरकत मुबारक नियत के लिए हाजिर हुए हैं। नसीम भाई लब्बैक। हाथ ये किताब रख, झंडा भी रख दें यहाँ पर। क्या नियत की इन्होंने? अच्छी नियत करना चाह रहे हैं आपकी खिदमत में। लब्बैक, क्या नियत कर रहे हैं?
दाढ़ी भी छोड़ दूंगा। दाढ़ी तो पहले छोड़ी, अभी छोटी है ना, तो बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह, पूरी रखेंगे। पूरी हो जाएगी। माशाल्लाह हुजूर अगर अपने हाथ भी फेर दे ताकि ये जो है दाढ़ी भी पूरी बढ़ जाए, माशाल्लाह, और तौबा भी करा दे। हाँ, एक मुट्ठी पूरी, एक मुट्ठी। और जो नापना है ना, वो थोड़ी नहीं पकड़नी भाई, बाल पकड़ने, ठीक है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अमीरुल सुन्नत का शेर सुनाऊं आपको? वाह भाई वाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो हुजूर। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुड़ाता है, क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं तो हमारा किरदार भी, गुफ्तार भी, हमारा चेहरा भी, हमारा लिबास भी, हमारी आदतें भी इस बात का ऐलान कर रही हों कि ये आका का गुलाम है। काश। हुजूर आपसे एक सवाल है, भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मोजिज़ात का मुताला करने के लिए अमीर सुन्नत के कोई रिसाले हैं जिनका मुताला किया जाए? सियाफाम गुलाम एक रिसाला है मेरे लिए सुन्नत का, उसके अंदर मोज़ात मुस्तफ़ा का बयान है, वो पढ़ें और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो खूब वो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आका की विलादत का प्यारा प्यारा महीना जारी है और ज़ाहिर है मालूमात हमें बहुत सारी चाहिए ताकि हमारे दिल में और मज़ीद इश्क़ रसूल पैदा हो और बरकतें हासिल हों और रहमतें हम पर नाजिल हों। तो आइए अपने सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो मुबल्लिग हैं वो हमारे हाजी शाह साहब से क्या सवालत कर रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उलमा फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी के चेहरे और सीने पर दस्ते पुर अनवार फेर देते तो वो रोशनी देने लग जाता, तो खुद हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी नूरानियत का क्या आलम होगा, क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? इंशाअल्लाह मैं आपको हदीसें सुनाऊं। क्या बात, मैंने क्या बताना है भाई? क्या बात। अल खसाइसुल कुबरा लिस्यूती जिल्द 2 सफ़ा 142। हज़रत सैयदना असीद बिन अबी अनास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मदीने के ताजदार शहंशाह अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मेरे चेहरे और सीने पर अपना दस्ते पुर अनवार फेर दिया। उसकी बरकत यह जाहिर हुई कि मैं जब भी किसी अंधेरे घर में दाखिल होता हूँ वो घर रोशन हो जाता। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है, नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है, आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है। आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा। दारमी शरीफ हदीस की किताब है, उसमें है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते
تو آپ کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا تھا. شفا شریف میں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے. کیا بات. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان 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 سبحان. کیا بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اپنا نام بھی بتائیں، عمر بھی بتائیں، کہاں سے آئے ہیں یہ بھی بتائیں. محمد عزیز اللہ اتاری، راجہ کلونی فیصل آباد. ماشاءاللہ. عمر شریف تقریباً 61. 61. ماشاءاللہ. نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں امیر علیہ سنت نے کون سا رسالہ لکھا ہے؟ ماشاءاللہ. مجھے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بات تو ہم حاضرین سے ہی پوچھ لیں. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھیں ہاتھ نہیں، جھنڈا بھی اٹھا ساتھ میں. واہ بھائی. عبد المجید اتاری، عمر میری 75 ایئرز. پیر و مرشد نے جو رسالہ لکھا وہ اس کا نام ہے نور والا چہرہ. کیا بات. یہ بھی جواب درست ہے بھائی. اس کا ایک جواب اور بھی ہے، یہ جواب بھی ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جزاک اللہ خیر جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو دوسرا کوئی رسالہ بھی ہے؟ ایک رسالہ اور بھی ہے. چلیں جی، اس کا جواب کوئی اور دے دے. چلیں اور دوسرا کوئی جواب دے، دوسرے سوال کا جواب. ماشاءاللہ. محمد ہارون رشید اتاری، گرین ٹاؤن فیصل آباد سے. جی ماشاءاللہ. سیاہ فام غلام. جی آپ کا جواب درست ہے. جزاک اللہ خیر. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں.